اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عذاب اور آزمائش میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، مومن کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ عذاب مومن پہ نہیں آتا، اس پہ آزمائش آتی ہے۔ اور مومن کی جو تفصیل ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو جانتا ہو، اپنی حقیقت سے آگاہ ہو، اپنے مقصد تخلیق کو جانتا ہو۔ مومن وہ ہے جو اللہ کو اپنی منزل بنا چکا ہو۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہو۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اس راستے پر رواں دواں ہے۔ اب اس پر کوئی اگر تکلیف آتی ہے تو وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اور آزمائشیں اللہ تعالی ہمیشہ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان پر اس کی حیثیت سے زیادہ آزمائش نہیں ڈالتا۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یہ ایک مقبول دعا ہے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ تو ایک بات تو نوٹ کر لیں کہ آزمائش آپ کی حیثیت، آپ کی طاقت کے مطابق آپ پہ آئے گی، اس سے زیادہ نہیں آئے گی، کیونکہ آزمائشیں لانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ واقف ہے اپنے بندوں کی طاقت سے۔ تو طاقت سے زیادہ، اور یہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ بات، اس بات سے گھبرائیں نہیں کہ آزمائشیں آئیں گی تو میں فیل ہو جاؤں گا یا میری طاقت سے زیادہ ہوں گی، یہ بات نہیں ہوگی۔ باقی عذاب کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کی بھی پھر قسمیں ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو دو قسم کے عذاب دیتا ہے۔ ایک عذاب تو وہ ہے کہ وہ کان مروڑنے کے لیے ہوتا ہے مخلوق کے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے منزل بنا کے لوگ میرے راستے پر چلیں، سفر کریں۔ اگر کوئی انسان اپنی منزل سے آگاہ نہیں ہے، غافل ہے، یا آگاہ ہے اور اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس پر مختلف قسم کے عذابات، یعنی معمولی طور پہ جو ہم کان مروڑتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے تاکہ یہ لعلہم یضرعون کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ یہ جھک جائیں، عاجزی اختیار کر لیں، میری طرف رجوع کر لیں۔ لیکن اگر انسان مسلسل اللہ سے بغاوت کی روش اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو بہرحال یہ پھر معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ عذاب جو ہے، ایک عذاب تو جو مستقل غافل لوگ ہیں اللہ کی یاد سے، ان پہ ایک مستقل ایک عذاب یہ آتا ہے کہ ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جاتی ہے، اور مسلسل موت تک یہ ایسی پریشان کن زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو چین کا سانس نصیب نہیں ہوتا، ان کو یعنی جو اطمینان ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا دنیا کی زندگی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن میں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ بہرحال تو دیکھیں عذاب، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے کہ عذاب جو ہے مومن پر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس پر صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ باقی آزمائشیں ہیں وہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جو غافل لوگ ہیں ان کو تو مختلف قسم کے عذابات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات نعمتوں کی فراوانی بھی
ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نوٹ کر لیں۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز نعمت کے میں دروازے کھول دیتا ہوں، یعنی دنیا فراخ کر دی جاتی ہے، مال اور اولاد کی فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ان کے مال، اے مخاطب، قرآن کے مخاطب جن کے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے، تو یہ تم ان پہ تعجب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں۔ تو ہم تو غافل لوگ ہیں، ہم تو مال اور اولاد کی فراوانی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تصور کرتے ہیں، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے حق میں یہ ایک عذاب ہوتی ہے۔ دیکھیں، نعمت کی فراوانی جو ہے انسان کو غافل کر دیتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ مال اور دولت کی فراوانی، دنیا، عیش و آرام کی بہتات، یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے اور سرکشی پہ۔ آپ دیکھ لینا، پھر آپ دیکھیں کہ بھئی پیسے کہاں چلو ٹور بناتے ہیں، چلو ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ اگرچہ ان دونوں چیزیں یہ حرام تو نہیں ہیں، لیکن میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ پھر دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ چلو ایک ٹور بنائیں بینکاک کا، اور بینکاک کے شعلے جا کے دیکھیں۔ یہ فلم بھی تو لگی تھی نا۔ لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، عذاب اور آزمائش میں فرق یہ ہے کہ آزمائش آتی ہے مومن پر، باقی جو مومن نہیں ہے ان پہ آزمائش نہیں آتی۔ وہ عذاب، مختلف اقسام کے عذاب میں انسان کو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے تاکہ یہ رجوع کر لیں۔ رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عذاب جو ہے وہ کافروں پہ آتا ہے، مشرکوں پہ آتا ہے، منافقوں پہ آتا ہے، مومن پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ یہ بات قرآن میں لکھی بھی ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو یعنی اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم کلمے کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، حالانکہ ہم ایمان کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، جانتے بھی نہیں ہیں اور جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اس بات پہ بھی ذرا یعنی غور کریں نا، یعنی جانتے بھی نہیں ہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی اگر ہمیں اللہ کی طرف بلائے تو اس کے بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں دنیا داری سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے حال میں مست ہیں، ہمیں اے وائز ہمیں رہنے دو، ہمیں نہ چھیڑو۔ تو اس طریقے سے ہمارا رویہ ہے کہ بات تو سن تو لیتے ہیں لیکن ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ پھر وائز کی باتوں میں ہم قصے کہانیاں تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ قصے کہانیاں نہیں ہوتے تو پھر ہم بور ہو جاتے ہیں، یار اس سے تو وہ فلاں اچھا ہے، وہ ہمیں ہر وقت قصے سناتا رہتا ہے، اور کبھی میں یہاں گیا اور کبھی امریکہ گیا اور کبھی یہ کیا میں نے اور کبھی وہ کیا۔ اور بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ عذاب اور آزمائش میں فرق کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔